کیا کسی بزرگ کا سالانہ عرس منانا جائز ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِیدًا، صحیح سنن ابی داؤد 2042، اور تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ کے 2 ایسے گرجا گھروں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جس میں انہوں نے تصویریں بھی دیکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أُولَٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صحیح بخاری 427۔ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور نیک بندوں کی تصویریں نقش کر لیتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کی اور کبھی بھی آپ کی قبر پر مجمع نہیں لگایا، نہ وہاں کبھی لنگر تقسیم ہوئے اور نہ کبھی وقت مقرر کر کے وہاں میلے کی شکل بنانے کی اجازت دی۔ وہ آپ کی قبر پر جاتے تو عزت و وقار سے سلام پڑھ کر واپس تشریف لے آتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مروجہ عرس جیسی کسی رسم کا دور دور تک بھی نشان ملتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیا؟ تو کیا نعوذ باللہ یہ ساری پاک ہستیاں عرس کی نیکیوں اور سعادتوں سے محروم ہی رہی ہیں؟ اس لیے بزرگوں کے سالانہ عرس منانا بدعت اور حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صریح احکامات کی مخالفت ہے۔ انسان کی آخرت میں نجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں ہے۔ مروجہ عرسوں میں دیگر بہت سی خرافات و منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں۔ مزارات شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے کیا کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ اللہ المستعان۔ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری 7491۔ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو نماز میں تو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر آنے کے بعد یا علی مدد اور المدد یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ Please like, share, subscribe. Please subscribe.